اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی اس تیسری آیت مالک یوم الدین کی تفسیر کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی تھی۔ مزید کچھ اہم باتیں اس سے متعلق آج کی اس ویڈیو میں عرض کی جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کے مالک ہے۔ اب یہاں اس آیت پر یہ سوال ہے کہ اس وقت دنیا میں بھی ہر چیز پر جو ملکیت ہے وہ رب تعالیٰ کی ہی ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کو روز جزا کے ساتھ خاص کیوں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملکیت کو روز جزا کے ساتھ خاص اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں اللہ نے اپنے فضل و احسان سے اپنے بندوں کو بھی عارضی طور پر مالک بنایا ہے۔ انسان بھی اشیاء کے مالک ہے اور قانونی طور پر بھی انسان کی اس ملکیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، تو دنیا میں انسان کی ملکیت ہے۔ لیکن روز جزا وہ ایسا دن ہے کہ وہاں یہ جو ظاہری اور عارضی ملکیت جو انسان کو ملی ہوئی ہے یہ اس دن ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ سورہ مومن میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کے دن کس کی حکومت ہے، آج کے دن ملکیت کس کی ہے، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا جواب نہ دے سکے گا، پھر خود اللہ تعالیٰ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن ملکیت، آج کے دن بادشاہت اللہ واحد قہار کی ہے۔ تو اس دن چونکہ یہ جو ظاہری ملکیتیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، وہ بھی اللہ کے لیے خاص ہو جائیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روز جزا کے ساتھ اپنی ملکیت کو خاص کیا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ روز جزا کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کے ساتھ ملکیت کے خاص ہونے کا مشاہدہ ہر کسی کو ہوگا، ماننے والوں کو بھی ہوگا اور نہ ماننے والوں کو بھی ہوگا۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آج کچھ چیزوں کے دعوے دار ہیں، وہاں کوئی کسی چیز کی ملکیت کا دعوے دار نہ ہو سکے گا، وہاں ہر چیز کی ملکیت اللہ کے لیے ہوگی، اور یہ ہر آدمی پر یہ بات ظاہر ہوگی، چاہے وہ ماننے والا ہے چاہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا تھا، کافر تھا۔ اب یہاں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو دنیا میں یہ عارضی ملکیت دی کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، تو یہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے محدود وقت میں محدود چیزوں کا انسانوں کو مالک بنایا ہے، اور اس میں انسان کی آزمائش ہے۔ دیکھیں کہ وہ اس چیز سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق عائد کیے ہیں وہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال کا مالک بنایا ہے، تو اب اس میں انسان کی آزمائش یہ ہے کہ یہ مال کو رب تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے یا قارون کی طرح اس کو اپنی ذہنی صلاحیت اور اپنی علمی کمال کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی عطا سمجھے اور مال پر جو اللہ کی طرف سے عائد حقوق ہے زکوٰۃ صدقات کی صورت میں وہ اسے ادا کرے، تو یہ مال کے سلسلے میں جو اس کی آزمائش اس میں یہ اس کی کامیابی ہے۔ اور اگر مال کے حصول کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے، اس میں عائد حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ اس امتحان میں اس کی ناکامی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں غرض جو بھی چیزیں انسان کو دی ہے، انسان کو ان کا مالک بنایا ہے، تو وہ آزمائش کے لیے ہے، وہ امتحان کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ اور پھر ساتھ اس آیت میں توجہ دلا دی کہ ٹھیک ہے ظاہری طور پر آج تمہیں ملکیتیں مل گئی ہیں، لیکن ان ملکیتوں میں الجھ کر نہیں رہ جانا، ان ملکیتوں میں پھنس کر نہیں رہ جانا، اس لیے کہ مالک یوم الدین اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، یہ ملکیت جو تمہاری آج جس پر ہے، جس چیز کے لیے تم آج اپنے بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو، ایک وقت آئے گا کہ یہ ملکیت بھی تمہاری ختم ہو جائے گی، تو اس امتحان میں ناکام نہ ہو جانا۔ پھر مالک یوم الدین کا لفظ جو بولا گیا ہے، تو اس سے بعض مذاہب کے لوگوں پر بھی تردید ہے جو یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ پر مجرمین کو سزا دینا لازم ہے، اللہ مجرم کو معاف نہیں کر سکتے ہیں، ان کو سزا دینا، ان کے جرم کی سزا دینا اللہ کے ذمہ لازم ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کا جو عقیدہ کفارہ ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ دنیا میں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ انسانیت کو معاف کرنا چاہتے تھے، لیکن معاف کرنا رب تعالیٰ کے لیے روا نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا نعوذ باللہ کہ اپنے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ان کو انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بنایا گیا ہے، انسانوں کے گناہوں کی طرف سے ان کو قربان کیا گیا ہے۔ تو یہ بالکل باطل جاہلانہ گمراہ کن نظریہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مالک ہے، اور مالک کی تعریف بتائی گئی تھی جو اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، تو وہ جہاں مجرم کو سزا دیتا ہے وہاں اس کے یہ اختیار بھی ہے، اور اس کی قدرت میں یہ بات ہے کہ وہ معاف کرے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ جہاں ان لوگوں کو بھی اپنے نظریات کی اصلاح کر لینی چاہیے، بعض لوگ
جو ہے لا علمی میں کچھ پیر و فقیروں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پیر صاحب کل اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا لیں گے، ہمارے حضرت صاحب کل اللہ کے عذاب سے ہم کو چھڑا لیں گے۔ تو کوئی بھی اللہ سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا ہے، جب تک اللہ کسی کو معاف نہ کرے تو کوئی معاف نہیں کروا سکتا ہے، کوئی چھڑوا نہیں سکتا ہے، اور اس کے دربار میں کوئی سفارش بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کے لیے کسی کا اختیار نہیں رکھے گا، مکمل اختیار مکمل حکم وہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ تو لہٰذا انسان کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ خود فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو تم میں سے اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیاری کرے نیک اعمال کی صورت میں، اور اپنے عقیدے کو شرک کی ملاوٹ سے پاک رکھے۔ پھر یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آیت میں جو بولا گیا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے جج ہوں گے، روز جزا کے قاضی ہوں گے۔ یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ چونکہ جج ہے یا قاضی ہے تو وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، قانون کے مطابق جو فیصلہ ہے اس کو وہ کرنا ہے، اگر مجرم کو سزا ہے تو وہ سزا ہے، معاف نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قانون کا پابند ہے۔ لیکن رب تعالیٰ مالک ہے، وہ قانون کا پابند نہیں ہے، اس پر کسی کا قانون نہیں چل سکتا ہے، قانون اس کے تابع ہے، وہ قانون کے تابع نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام ضابطہ تو یہی ہے، جس کے نیکیوں کا پلڑا باری ہوا تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وہ جنت جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہ کا پلڑا باری ہو گیا تو وہ ہاویہ میں جائے گا، جو دہتی ہوئی آگ ہے، جہنم میں وہ جائے گا۔ یہ ضابطہ اللہ نے بتایا ہے، لیکن اللہ کسی قانون ضابطے کے پابند نہیں ہے، لہذا رب تعالیٰ اپنی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی عموم قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کریں گے کہ بعض ایسے لوگوں کو مغفرت فرمائیں گے کہ جن کی نیکیوں کا پلڑا باری نہ ہوگا اور جن کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے، یہ بتانے کے لیے کہ رب تعالیٰ قانون کے پابند نہیں ہے، قانون رب تعالیٰ کا پابند ہے۔ اور اکثر لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہی ہوگا، باقی کچھ لوگ اسی طرح بخشے جائیں گے۔ تو انسان کو قانون سامنے رکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو ضابطے کو سامنے رکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کچھ روایتوں میں جن میں اللہ کی وسعت رحمت کو بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ بہت باوجود گناہوں کے نیکی نہ ہونے کے بخشیں گے، تو ان کو دیکھ کر انسان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ضابطے اور قانون کے مطابق عمل کرتے رہنا چاہیے، کہ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مالک یوم الدین سے متعلق کچھ باتیں تھی جو اس ویڈیو میں عرض کی گئی ہیں، مزید کچھ اس سے متعلق اہم باتیں ہیں جو آئندہ ویڈیو میں عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔